بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ عزیزو بزرگو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں گزشتہ کل کی طرح آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قرآن و حدیث کے متعلق چند باتوں کو لے کر، تاکہ میرے اس پیغام سے، میری ان باتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، میں اپنے علم کے ذریعے آپ تک اللہ کے نبی کی بات کو پہنچاؤں، تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اسی نیت سے میں اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے اللہ کے نبی کی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز و نوجوانوں، یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق کے اندر، اس کے کردار کے اندر، ان کی سیرت کے اندر، ان کے اسوہ حسنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی کامیابی رکھ دی ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق، کردار کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ شخص دنیا کے اندر بھی عزت پائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت ملے گی۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، میں دین کی باتیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے، خروج کرتا ہے، تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ خود کی اصلاح ہو جائے، یعنی میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میں اللہ کو پہچان لوں، نبی کو پہچان لوں، اور میری زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق گزر جائے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، دوستو، میں چند صفات اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس میں سے 3 کا ذکر میں نے کر دیا۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت نماز، تیسری صفت علم و ذکر۔ آج میں آپ لوگوں تک اپنی بات کو، یعنی ایسی صفت لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی اہمیت اور جس کی قدر ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے اکرام مسلم۔ چوتھی صفت اکرام مسلم ہے میرے بزرگوں۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، رحم کرنا، اور علماء دین کی قدر کرنا۔ کیونکہ بزرگوں، دوستو، بڑوں کی عزت اس لیے کریں ہم، تو ہم سے پہلے دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے مجھ سے پہلے اسے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے ان کے پاس نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، تو یہ سمجھ کر ہم ان کی عزت کریں کہ میرے سے زیادہ نماز پڑھے ہوں گے، میرے سے زیادہ عبادت کیے ہوں گے، میرے سے زیادہ روزے رکھے ہوں گے، میرے سے زیادہ نیکیاں کیے ہوں گے، اس لیے ان کی عزت کریں۔ اور یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور چھوٹوں کی قدر، چھوٹوں پہ شفقت اس لیے کریں کہ بزرگوں، دوستو، ہر بڑے کو چھوٹوں کی شفقت، رحم اس لیے کریں کہ یہ میرے بعد آیا ہے، میرے سے کم گناہ کیا ہے، اس لیے ان کی شفقت کریں، ان پر رحم کریں۔ جب یہ خاصیت ہمارے اندر ہوگا تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اور جب اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔
اور علماء دین کی قدر کریں، کیونکہ میرے بزرگوں دوستو، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اب کوئی نیا دین نہیں آنے والا، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں بتانا، اللہ کے احکام کو بتانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتانا، اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اور یہ علماء کرام کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ان سے علم سیکھنے کی بھی کوشش کریں، ان سے اخلاق کا علم سیکھیں، اکرام کا علم سیکھیں، ان سے پوچھیں کہ انسانیت کی قدر کیا ہے۔ جب ہم پوچھیں گے میرے بزرگوں دوستو تو میرے اندر اکرام مسلم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اکرام مسلم سے ہی چاہ جاتا ہے کہ پوری انسانیت کی قدر میرے اندر آ جائے، میرے اخلاق اچھے ہو جائے، میرے معاملات اچھے ہو جائے، کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور حشر کے میدان میں میرے بزرگوں دوستو، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ شخص کامیاب ہوگا، جس کے معاملات اچھے ہوں گے وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور جب معاملات صحیح نہیں ہے تو میرے بزرگوں دوستو ہماری نیکیاں دوسرے کو دے دی جائے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں میری نیکیاں برقرار رہیں، ہم چاہتے ہیں میری عبادت برقرار رہے، تو ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، معاملات کو کلیئر رکھیں، صاف رکھیں۔ اور یہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اور اسی کا نام اسلام ہے، اس لیے کلام مسلم کا ہم قدر کریں، اس کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہے کلام مسلم کے متعلق، مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں گے، تاکہ ہماری اس محنت سے بہت سارے ہمارے بھائیوں کے اندر انسانیت آ جائے، ان کے اخلاق اچھے ہو جائے، اور جب وہ اچھے ہو جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہم سب کو ملے گا۔ تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگوں دوستو، جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد